اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اخلاق کی بلندیوں پر فائز فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ آپ کا اخلاق قرآن تھا، آپ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ اللہ رب العزت آپ کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم خو ہیں۔ اگر آپ تند خو یا سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد سے بکھر جاتے، دور ہو جاتے۔ ان سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش کا مطالبہ کیجئے، بخشش طلب کیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ لیجئے۔ پھر جب پختہ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ زبان کا استعمال بہت ہی احتیاط سے کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکین کے لیے بد دعا کیجئے، یعنی وہ جو آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں آپ بھی ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہر بات پر لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، طرح طرح سے ستایا، لیکن آپ نے ان سے انتقام کبھی نہیں لیا۔ یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام دنیا کے ہر کونے میں پھیل گیا۔ وہی کافر جو آپ کے جانی دشمن تھے دوست بن گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو بلند کیا۔ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اسلام کی طرف کھینچے چلے آئے۔ جن کافروں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں پہنچا کر مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، آپ نے ان سے بھی انتقام نہ لیا، اور آخرکار اللہ رب کائنات نے اسی مکہ کو آپ کے ہاتھوں سے فتح کرایا۔ آپ مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ مکہ بھی آپ کا، مدینہ بھی آپ کا۔ اللہ رب کائنات نے آپ کا مقام اتنا بلند کیا کہ آپ کی شخصیت میں دنیا کا کوئی بندہ کسی قسم کا عیب تلاش نہیں کر سکا اور نہ ہی کر سکے گا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخصیت اخلاق و کردار میں جامع اور مکمل ہستی ہے تو وہ میرے نبی کی شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ اسی لیے جب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب میرے نبی کے دشمنوں کا نام آتا ہے تو زمانہ انہیں آج بھی لعنتی کہتا ہے، یعنی میرے نبی کے دشمنوں پر آج بھی لوگ لعنت بھیجتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کے نام پر لوگ رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں۔